نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، کہو کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کے اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصارہ سے فرمائیے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملے میں ناحق کا غلو اور افراط مت کرو، اور اس افراط کے باب میں ان لوگوں کے خیالات یعنی بے سند باتوں پر مت چلو جو اس وقت سے پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور اپنے ساتھ اور بہتوں کو لے کر ڈوبے ہیں اور غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ ان کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق مفقود ہو گیا، اس کا پتہ نہ لگتا ہو، بلکہ وہ لوگ راہ راست کے ہوتے ہوئے قصداً اس سے دور اور علیحدہ ہو گئے تھے، یعنی جب ان کی غلطی دلائل سے ثابت ہو گئی پھر ان کا اتباع کیوں نہیں چھوڑتے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت لعنت کی گئی تھی۔ زبور اور انجیل میں جس کا ظہور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ہوا، یعنی زبور اور انجیل میں کافروں پر لعنت لکھی تھی، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے آیت فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَافِرِينَ، یا چونکہ یہ کتابیں حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اس لیے یہ مضمون ان کی زبان سے ظاہر ہوا، اور یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی اعتقادی مخالفت کی جو کہ کفر ہے، اور اس مخالفت میں حد سے بہت دور نکل گئے، یعنی کفر بھی شدید تھا، پھر شدید کے ساتھ مدید بھی تھا، یعنی اس پر استمرار رکھا۔ چنانچہ جو برا کام یعنی کفر انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس سے آئندہ کو باز نہ آتے تھے، بلکہ اس پر مصر تھے، پس ان کے کفر شدید اور مدید کے سبب ان پر شدید لعنت ہوئی۔ واقعی ان کا یہ فعل مذکور یعنی کفر پھر وہ بھی شدید اور مدید بے شک برا تھا کہ اس پر یہ سزا مرتب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ مشرک کافروں سے دوستی کرتے ہیں، چنانچہ یہود مدینہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عداوت کے علاقے سے، جس کا منشا اتحاد فی الکفر تھا، باہم خوب سازگاری تھی۔ جو کام انہوں نے آگے بھگتنے کے لیے کیا ہے یعنی کفر جو سبب تھا دوستی کفار اور عداوت مومنین کا، وہ بے شک برا ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے ناخوش ہوا، اور اس ناخوشی دائمی کا ثمرہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ یہودی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے جس کا ان کو دعویٰ ہے، اور اس کتاب پر ایمان رکھتے جو ان پیغمبر کے پاس بھیجی گئی تھی یعنی تورات، تو ان مشرکین کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ دائرہ ایمان سے خارج ہی ہیں، اس لیے کافروں کے ساتھ ان کا اتحاد اور دوستی ہو گئی۔ معارف و مسائل، بنی اسرائیل کی کجروی کا ایک دوسرا پہلو، جیسے قولہ تعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کے پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کے ظلم کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول جو ان کے لیے حیات جاودانی کا پیغام اور ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کا دستور العمل لے کر آئے تھے، ان کی قدر و منزلت پہچاننے اور تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا کہ آیت میں ہے فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، یعنی بعض انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ مذکور آیت سے انہی بنی اسرائیل کی کجروی کا دوسرا رخ بتلایا گیا ہے کہ یہ جاہل یا تو سرکشی اور نافرمانی کے اس کنارے پر تھے کہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہا
اور بعض کو قتل کر ڈالا اور یا گمراہی اور کجروی کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ رسولوں کی تعظیم میں غلو کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا، جیسے آیت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی وہ بنی اسرائیل کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی کا نام ہے۔ یہاں تو یہ قول صرف نصارہ کا مذکور ہے، دوسری جگہ یہی غلو اور گمراہی یہود کی بھی بیان فرمائی گئی ہے، جیسے آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہود نے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ غلو کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں دین نے جو حد مقرر کی ہے ان سے آگے بڑھ جائیں۔ مثلا انبیاء کی تعظیم کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا میں سب سے افضل جانیں۔ اس حد سے آگے بڑھ کر انہی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا اعتقادی غلو ہے۔ بنی اسرائیل کی افراط و تفریط۔ انبیاء اور رسول کے معاملے میں بنی اسرائیل کے یہ دو متضاد عمل کہ یا تو ان کو جھوٹا کہیں اور قتل تک سے دریغ نہ کریں، اور یا یہ زیادتی کیے ان کو خود ہی خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیں۔ یہ وہی افراط و تفریط ہے جو جہالت کے لوازم سے ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میانہ روی پر نہیں رہتا، بلکہ یا افراط میں مبتلا ہوتا ہے یا تفریط میں۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنے کی ہیں، اور تفریط کے معنی ہیں فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی کرنے کے۔ اور یہ افراط و تفریط یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی دو مختلف جماعتوں کی طرف سے عمل میں آئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جماعت کے یہ دو مختلف عمل مختلف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوئے ہوں کہ بعض کی تکذیب و قتل تک نوبت پہنچ جائے اور بعض کو خدا کے برابر بنا دیا جائے۔ ان آیات میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو ہدایت ان کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو دی گئی ہیں، وہ دین و مذہب اور اس کی پیروی میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا انسان کو گمراہیوں کے غار میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے اس کی تشریح سمجھ لیجئے۔ اللہ جل شانہ تک رسائی کا طریقہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے جہان اور اس کی موجودات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ جل شانہ ہے۔ اسی کا ملک ہے اور اسی کا حکم ہے، اسی کی اطاعت ہر انسان پر لازم ہے۔ لیکن بیچارہ خاکی نژاد انسان اپنی مادی ظلمتوں اور پستیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی ساری رسائی اس ذات قدوس تک یا اس کے احکام و ہدایات معلوم کرنے تک کس طرح ہو؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کے لیے دو واسطے مقرر کر دیے جن کے ذریعے انسان کو حق تعالیٰ کے پسند و ناپسند اور مامورات و منہیات کا علم ہو سکے۔ ایک اپنی کتابیں جو انسان کے لیے قانون اور ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتی ہیں، دوسرے اپنے ایسے مخصوص و مقبول بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چن لیا ہے اور ان کو اپنی پسند و ناپسند کا عمل نمونہ اور اپنی کتاب کی عملی شرح بنا کر بھیجا ہے، جن کو دینی اصطلاح میں رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ کوئی کتاب خواہ کتنی ہی جامع اور مفصل کیوں نہ ہو، کسی انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ فطری طور پر انسان کا مربی و مصلح صرف انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے دو سلسلے رکھے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ، جن میں انبیاء علیہم السلام اور پھر ان کے نائبین علماء و مشائخ سب داخل ہیں۔ رجال اللہ کے اصل سلسلے کے متعلق زمانہ قدیم سے دنیا افراط و تفریط کی غلطیوں میں مبتلا رہی ہے، اور مذاہب میں جتنے مختلف فرقے پیدا ہوئے وہ سب اسی ایک غلطی کی پیداوار ہیں کہ کہیں ان کو حد سے بڑھا کر رجال پرستی تک
نوبت پہنچا دی گئی اور کہیں ان سے بالکل قطع نظر کر کے حسبنا کتاب اللہ کو غلط معنی پہنا کر اپنا شعار بنا لیا گیا۔ ایک طرف رسول کو بلکہ پیروں کو بھی عالم الغیب اور خاصہ خدائی صفات کا مالک سمجھ لیا گیا اور پیر پرستی بلکہ قبر پرستی پر پہنچ گئے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول کو بھی محض ایک قاصد اور چھٹی رساں کی حیثیت دے دی گئی۔ آیات متذکرہ میں رسولوں کی توہین کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا اور ان کو حد سے بڑھا کر خدا تعالیٰ کے برابر کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ جیسے آیت لا تغلو فی دینکم اسی مضمون کی تمہید ہے، جس نے واضح کر دیا کہ دین اصل میں چند حدود و قیود ہی کا نام ہے۔ اس حدود کے اندر کوتاہی کرنا اور کمی کرنا جس طرح حرام ہے، اسی طرح ان سے آگے بڑھنا اور زیادتی کرنا بھی جرم ہے۔ جس طرح رسولوں اور ان کے نائبوں کی بات نہ ماننا، ان کی توہین کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کا مالک یا مساوی سمجھنا اس سے زیادہ گناہ عظیم ہے۔ علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں۔ آیت مذکورہ میں لا تغلو فی دینکم کے ساتھ لفظ غیر الحق لایا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ناحق کا غلو مت کرو۔ یہ لفظ محققین اہل تفسیر کے نزدیک تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ غلو فی الدین ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، اس میں حق ہونے کا احتمال ہی نہیں، اور علامہ زمخشری وغیرہ نے اس جگہ غلو کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک ناحق اور باطل جس کی ممانعت اس جگہ کی گئی ہے، دوسرے حق اور جائز جس کی مثال ہیں انہوں نے علمی تحقیق و تدقیق کو پیش کیا ہے۔ جیسا کہ عقائد کے مسائل میں حضرات متکلمین کا اور فقہی مسائل میں فقہا رحمہم اللہ کا طریقہ رہا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی اگرچہ غلو ہی ہے مگر غلو حق اور جائز ہے، اور جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غلو کی تعریف میں داخل ہی نہیں۔ قرآن و سنت کے مسائل میں گہری نظر اور موشگافی جس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے ثابت ہے وہ غلو نہیں، اور جو غلو کے حد تک پہنچے وہ اس میں بھی مذموم ہے۔ بنی اسرائیل کو معتدل راہ کی ہدایت۔ مذکورہ آیت کے آخر میں موجود وہی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی اس قوم کے خیالات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے تھے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ان کی گمراہی کی حقیقت اور وجہ کو ان الفاظ سے بیان فرمایا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے اور جو افراط و تفریط کے درمیان معتدل راہ تھی۔ اسی طرح اس آیت میں غلو اور افراط و تفریط کی مہلک غلطی کا بیان بھی آ گیا اور درمیانی راہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔